مجھ سے پہلے کون بندہ یہ پبلک میں لے کے آیا؟ میرا چیلنج ہے. ہمیشہ یہ قبر کے 3 سوال یہیں پہ آ کے ختم کر دیتے تھے. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. اس کے بعد جو ٹاک ہے فرشتے اور بندے کی، وہ کس عالم نے بیان کی ہے مجھ سے پہلے؟ یہ بندہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ قبر میں 4 سوال ہوں گے. تو اب یہ چور جو ہے کہہ رہا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ 3 سوال کے بعد جو فرشتے کی اور مردے کی بات چیت ہوتی ہے، یہ کہتا مجھ سے پہلے کس نے بیان کیا؟ ارے چور آدمی، تو نے کہاں سے چورایا ہے مجھے پتا ہے. اصل میں سب سے پہلے اہل حدیث شخصیت ہے اقبال کیلانی، ان کی کتاب ہے قبر کا بیان. ذرا اسکرین پہ لگائیں اس کا، جو قبر کا بیان اس کتاب کو دکھائیں. تو قبر کا بیان ہے، اس میں ہم دکھاتے ہیں کہ اس میں انہوں نے سب سے پہلے یہ بات ذکر کی ہے. میں بتاتا ہوں تم سے پہلے کس نے اس کو ذکر کیا. تو یہ اصل میں اقبال قیلانی ہیں جن کی کتاب ہے قبر کا بیان. تو ہماری معلومات کی حد تک سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، مطلب اس انداز سے. باقی تو سب نے ذکر کیا. شیخ البانی نے احکام الجنائز میں پوری روایت نقل کی ہے. آپ کہتے کسی نے بیان نہیں کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مختصر احکام الجنائز، جا کے دیکھو، اس میں یہ ساری باتیں. ایسا نہیں کہ کسی نے بیان کیا اور اقبال قیلانی نے بیان کیا. بس اقبال قیلانی نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ اس کو چوتھا سوال کا نام دے دیا. یہ جو قبر کا یہ کتاب، اس کا پیج نمبر 20 دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے وہ جو فرشتے کی مردے کی بات چیت ہے اس کو چوتھے سوال کا نام دیا. نیچے لکھا ہے چوتھا سوال. تو اس سے پہلے 3 سوالات پر وہ سب لکھتے ہیں، ساری بات ذکر کرتے ہیں. یہ ان کی کتاب ہے اقبال قیلانی صاحب، ان کا جو مقدمہ ہے نا، اس مقدمے میں بات لکھی ہوئی ہے. تو اس میں چوتھا سوال ذکر کر کے کہتے ہیں کہ قبر میں مذکورہ 3 سوالوں کے بعد ایک اور سوال بھی پوچھا جائے گا، کامیاب ہونے والے خوش نصیبوں سے بھی اور ناکام ہونے والے بد نصیبوں سے بھی. اب انہوں نے جب اس انداز سے ذکر کیا تو بہت سارے لوگ اس کو جو ہے اس انداز سے بیان کرنا شروع کر دیا. اس سے پہلے ہماری معلومات کی حد تک کسی نے اس بات چیت کو چوتھے سوال کا نام نہیں دیا. سب نے ذکر سب نے کیا، ایسا نہیں ذکر نہیں کیا. ابو داؤد میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، احکام الجنائز میں ہے. آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں یا قبر سے متعلق جنہوں نے کتابیں لکھی، سب نے ذکر کیا. جو تقریر کرتے ہیں وہ بھی اس کو ذکر کرتے ہیں. میں نے بھی بہت پہلے جب اس بندے کا نام بھی نہیں سنا تھا تو اشوک نگر کی مسجد میں جو ہے 2005 میں نے تقریر کی تھی. اس زمانے میں سب اتنا عام نہیں تھا نیٹ وغیرہ. میں نے یہ قبر کے سوالات پہ تقریر کی تھی، میں نے بھی اس کو ذکر کیا تھا. تو بہت سارے لوگ اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ اس چیز کو چوتھا سوال کے نام سے میری معلومات کی حد تک سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا. اب اس کی جو ویڈیو ہے، یہ جو کہتا نا کہ مجھ سے پہلے کس نے بیان کیا، اس کی ڈیٹ جا کے بتائے. یہ بندہ اپنی تاریخ اپلوڈ کی ڈیٹ بتائے اور یہ کتاب سب سے پہلے جو پرنٹ ہوئی ہے یہ ثابت کرے کہ یہ بعد میں پرنٹ ہوئی ہے، تب ہم مانے کہ ہاں یہ شخص سب سے پہلے جو ہے چوتھے سوال کی بات کر رہا. باقی جو کنٹینٹ ہے، جو مواد ہے، وہ تو کئی لوگوں نے ذکر کیا، بیان کیا. لیکن اصل میں اقبال کیلانی صاحب نے اس کو چوتھے سوال کا نام دے دیا. اس لیے کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ شاید یہ وہ نئی بات ہے جو پہلے کسی نے بیان نہیں کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو روایت ہے نا، اس روایت میں اب دیکھیں کوئی بھی کتاب آپ دیکھیں گے، جب یہ بات آئے گی نا کہ قبر کے 3 سوال، تو سب نے کہا 3 سوال 3 سوال 3 سوال. اب اس شخص کو لگا کہ ایک نئی بات مل گئی اور اس کے ساتھ دلیل بھی ہے. یعنی جو بات چوتھے سوال کا جو ٹائٹل دیا گیا، ٹائٹل تو حدیث میں نہیں ہے لیکن جو وہ مواد ہے اس کے تحت وہ حدیثوں میں مل رہا. تو یہ بندہ کیا سمجھ رہا ہے کہ واقعی تو چوتھا سوال ہے، کسی نے اس کو بیان ہی نہیں کیا. اب اس کو اچک لیا اور سب یہاں وہاں جو ہے ڈھڈورا پیٹ رہا ہے کہ دیکھو سب سے پہلے میں نے بیان کیا، میں نے بیان کیا. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ اصل سوال 3 ہی ہیں. قبر کے جو سوالات ہیں وہ 3 ہی ہیں. آپ جو ہے من رب کا، تمہارے رب کون، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے. بس 3 سوال ہے. 3 سوال کے بعد نا ریزلٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. ان 3 سوال کا جواب کوئی دے لے گا مردہ تو اس کا امتحان کمپلیٹ ہے، ختم ہے. اب امتحان ختم ہونے کے بعد یہ بات چیت ہوتی ہے کہ جو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے اس سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ ما یدری کا، تمہیں کیسے پتا چلا. تو تینوں کے بعد یہ چیز آتی ہے کہ تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی. تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھی، ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. اور جو شخص ناکام ہو جاتا ہے، یہی کتاب جا کے قبر کا بیان دیکھ لیں اور اس شخص سے بھی پوچھیں کہ جو ناکام ہوتا ہے کیا اس سے سیم سوال ہوتا ہے؟ نہیں، اس سے بلکہ وہ سوال روایتوں میں سوال کا لہجہ بھی نہیں ہے بلکہ پھٹکار ہے کہ لا دریتا ولا تلیتا. یہ بخاری کی جو روایت ہے آپ دیکھیں گے، بخاری میں بھی ہے. صحیح بخاری میں آپ کو بتا دوں حدیث نمبر جو ہے بخاری میں دیکھیں گے 1374.
اس میں یہ ہے کہ اس سے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، بھئی تو نے سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، قرآن پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ تو آپ دیکھیں کہ چوتھی جو بات ہے وہ چینج ہو رہی ہے، یعنی جو کامیاب ہے قبر میں امتحان میں اس سے الگ بات کہی جا رہی ہے، اور جو فیل ہوگا اس سے الگ بات کہی جا رہی ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز رزلٹ آؤٹ ہونے کے بعد کہی جا رہی ہے، اس سے پہلے یعنی جو امتحانی سوالات ہیں وہ تین ہی ہیں، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کیا، ان تین کا جواب دے لیا وہ پاس ہو گیا، صحیح جواب دے لیا، صحیح جواب نہیں دیا ناکام ہو گیا۔ تو اب جو پاس ہو گیا اس سے کہا جاتا ہے بھئی کیسے پاس ہو گئے، کیا کیا تم نے، تو بتاتا میں نے قرآن پڑھا یہ کیا، اور جو فیل ہو گیا تو نے کیوں نہیں پڑھا، پڑھا ہوتا کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ تو یہ چوتھا سوال نہیں ہے حقیقت میں، یہ اصل میں تین ہی سوال ہے قبر کے، اور قبر کے سوال ہو جانے کے بعد، حساب و کتاب ہو جانے کے بعد میں بات چیت ہوتی ہے اس کی کامیابی کے بعد۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ایگزام ہال میں گیا پیپر دینے کے لیے، اب اس کے کویشچن پیپر میں 3 سوالات تھے، وہ حل کر کے آ گیا، اب جیسے باہر آیا تو ممتحن امتحان لینے والا اسے کہہ رہا ہے، پوچھے کہ بھئی تم نے تو بہت صحیح سے جواب دیا، آخر تم نے کیا کیا تھا؟ تو کیا بولے اسٹوڈنٹ، کیا بولے، میں نے بہت محنت کیا، بہت پڑھائی کیا تو میرا پیپر صحیح گیا۔ تو اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں وہ اس امتحان میں کتنا سوال آیا تھا، تو یہ چیز کوئی کہیں بیان کر دے تو سن کے کوئی کہے کہ نہیں امتحان میں جو کویشچن پیپر تھا اس میں 4 سوال آیا تھا، تو کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ بھئی یہ جو چوتھی بات ہے وہ ایگزام ہال کے باہر پوچھی جا رہی ہے، ایگزام ختم ہونے کے بعد پوچھی جا رہی ہے۔ تو ایسے ہی کوئی فیل ہو گیا اسٹوڈنٹ، اب ٹیچر اس سے پوچھے بعد میں، فیل ہونے کے بعد یعنی نہیں لگا پایا پیپر، نہیں لگا پایا، بعد میں پوچھتا ہے بھئی تم نے کیوں نہیں جو ہے محنت کیا، محنت کی ہوتی یہ نوبت نہیں آتی، تو آپ کہے کہ یہ چوتھا سوال ہے، نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو قبر کے سوالات ہیں وہ تین ہی سوالات ہیں، اور یہ جو بات پوچھی جا رہی ہے یہ اصل میں رزلٹ آؤٹ ہونے کے بعد کہی جا رہی ہے، کیونکہ دونوں جملہ الگ الگ ہے، یعنی جو کامیاب ہے اس سے الگ بات کہی جائے گی، ما یدری کا یا ما علم کا، اور جو ناکام ہے فعل ہے لا دریتا ولا تلیتا۔ دیکھیں اب یہ بدل رہا ہے، یہ جملہ بدل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امتحان کا سوال نہیں۔ بھئی ایسا کہیں ہوتا ہے کہ بھئی جو طلبہ امتحان دے رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ایگزام دے رہے ہیں، تو سب کا پیپر الگ اور ایک ہی کویشچن ہوتا ہے سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے۔ اب یہ جو فیل ہوا اس کے لیے الگ، جو کامیاب ہوا اس کے لیے الگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزام کے باہر کا سوال ہے، تو یہ اصل سوال نہیں ہے جو سب کو کنفیوز کر رہے ہو۔ اگر کسی کو چوتھا بولنا ہے تو بول بھی دے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ سب لوگ جاہل تھے، سب سے پہلے میں بتایا، اللہ کے بعد 1400 سال تک سب کیا جاہل تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، تو بتایا۔ 1400 سال سے امت جو ہے الاصول الثلاثہ، 3 اصول، یہ قبر کے 3 سوالات، 3 بنیادی باتیں، یہ سب بتاتے آ رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ سب جاہل تھے، ان کو 4 بتانا چاہیے تھا۔ بھائی وہ چیز بھی لوگوں نے بتائی ہے، بس تم یہ اقبال کلانی صاحب نے نام دے دیا چوتھا، تو یہ لے اڑا اس کو، لے اڑا اس جاہل نے، اور سمجھا کہ کوئی نئی چیز ہاتھ میں آ گئی، چور کہیں کا، اور سب کو بتا رہا ہے کہ میں نے بتایا، میں نے مجھ سے پہلے کسی نے بتایا نہیں کہ قبر میں 4 سوال ہوتے ہیں۔ تو وہ جس کو تو 4 کا نام دے رہا نا، نام اس کو 4 کا دے نہ دے اس سے بہت فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہنا کہ وہ اس کی دریافت ہے، یہ جا کے کسی مریخ سے نکال کے لایا ہے، یہ غلط بات ہے۔ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، احکام الجنائز میں لکھی ہوئی ہے، جس نے بھی اس مسئلے پر قلم اٹھایا ہے ان حدیثوں کو لکھا ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی نے بیان نہیں کیا، تقریر کرنے والے بھی بیان کرتے ہیں، تقریروں میں یہ واقعہ باقاعدہ بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ کیا مدارس میں حدیث کی کتاب، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کیا مدارس میں کتاب نہیں پڑھا؟ یہ صحیح بخاری ہم نے پوری پڑھی ہے، صحیح بخاری۔ اب یہ لا دریتا ولا تلیتا یہ جو الفاظ ہیں، صحیح بخاری ہم نے مکمل پڑھی ہے، مدارس میں سارے طلبہ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ حدیث نہیں پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن یہ چونکہ وہ چوتھا کا نام دے کے بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے میری دریافت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ چوتھی جو جس کو چوتھا نام دے رہا ہے، وہ اصل جو امتحانات ہیں نا ان کے مکمل ہونے کے بعد اور مردے کے کامیاب یا ناکام ہونے کے بعد وہ تبصرہ آپس میں بات چیت، یہی آگے ختم ہو جاتا تھا۔ تو میں نے پھر جان بوجھ کے اس کو چوتھے کا سوال کا نام دیا۔ یہ کہتا کہ میں نے چوتھے کا نام دیا ہے، کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، میں نے چوتھے کا نام دیا۔ میں کہتا ہوں کہ اقبال کلانی کی کتاب، اقبال کلانی صاحب کے ملک والے بہتر بتا سکتے ہیں، ہمارے یہاں تو کتاب شاید بعد میں پہنچی ہے، اور میرے پاس یہ کتاب پہنچی ہے 2004 میں، اقبال کلانی صاحب کی کتاب قبر کا بیان، یا ہو سکتا ہے ان کی کوئی اور کتاب رہی ہو، لیکن یہ بات، یہ جو کنٹینٹ ہے، یہ جو بات ہے نا چوتھا سوال، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے مطالعے میں یہ چیز آئی ہے 2004 میں میں نے اس کا نام بھی نہیں سنا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2004 میں اسی بامبے میں رحمانیہ مسجد میں شیخ ثناء اللہ مدنی نے آ کے تقریر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ قبر کا چوتھا سوال بھی ہوگا۔ یہ کہتا سر میں نے بیان کیا،
میں نام بھی بتاتا ہوں, لوکیشن بتاتا ہوں, مسجد کا نام بتاتا ہوں, سن بتاتا ہوں کہ 2004 یا 2005 ہوگا بس, اس سے زیادہ. تو شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب نے آ کے تقریر کیا, جمعہ پڑھایا رحمانیہ مسجد میں, اور کہا کہ قبر کے 4 سوال. میں اس تک موجود نہیں تھا, میں اس مسجد میں موجود نہیں تھا, کہیں گیا ہوا تھا. جب واپس آیا تو بہت سارے لوگ بے چین ہوئے, بولے ہم نے سنا تھا کہ 3 ہی سوال, یہ 4 کہاں سے آ گیا؟ تو میرے سامنے مسئلہ رکھا گیا, پھر ان کو فون کیا گیا کہ بھائی شیخ سے, تو شیخ نے اس کتاب کا کہا کہ ہم نے اس کتاب میں پڑھا, اور وہ کتاب وہاں موجود تھی, قبر کا بیان موجود تھی اس مدرسے میں. تو انہوں نے کہا کہ ارے یہی کتاب پڑھ کے تو میں نے تیاری کی ہے, تو اس میں وہ بات لکھی ہوئی. تو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بولا, تو ذرا اس کا کوئی اس کی ویڈیو میں, جب اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تو دیکھیں کس سن میں اپلوڈ ہوئی ہے. میں بات کر رہا ہوں 2005 کی, اور میں نام بھی لے رہا ہوں, شیخ ثناء اللہ مدنی, انہوں نے تقریر کی, اس کو بیان کیا, کئی لوگوں نے بیان کیا, بے شمار لوگوں نے اس کو بیان کیا. یہ کریڈٹ لے رہا کہ میں نے سب سے پہلے بیان کیا. جھوٹا آدمی کہہ رہا کہ میں نے سب سے پہلے بیان کیا اس کو. جب یہ باتیں اقبال کلانی صاحب کی بہت ساری باتیں بھائی جب ہم نے پڑھی ہیں, لوگوں نے بیان کی ہیں, جب خاص یہ باتیں, یعنی اصل مواد تو سب کو پتا ہے, لیکن یہ جو چوتھے کی ضد کر رہا نا کہ لفظ چوتھا, بھائی لفظ چوتھا بھی تجھ سے پہلے لوگوں نے استعمال کر رکھا ہے, تو کوئی پہلا شخص نہیں ہے. ورنہ پروف کرے کہ 2005 سے پہلے کہاں اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے, اور اگر اپلوڈ بھی ہوئی ہے تو پرنٹ جو کتاب ہوئی ہے نا, قبر کا بیان پرنٹ کتاب ہوئی ہے. آپ بتائیں, اس کے ملک کے لوگ جو ہے بہتر تحقیق کر سکتے ہیں, دیکھیں کہ وہ کتاب کب چھپی ہے اور اس بندے نے ویڈیو کب بنائی ہے, سمجھ رہے؟ تو یہ کہنا کہ یہ بلیم کرنا کہ بھائی یہ کوئی بیان ہی نہیں کرتا ہے, ہم نے سب سے پہلے بیان کیا, یہ غلط بات ہے. چوتھا لفظ چھوڑ دیں تو بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں, لفظ چوتھا بھی آپ دیکھیں تو بھی وہ اہل حدیث علماء بیان کر چکے ہیں اس کو, اور وہاں سے چرا کے, اور یہ شخص کریڈٹ لے رہا ہے کہ میں نے سب کو بتایا. اسی کے اندر پوری قیامت مضمر ہے. حدیث کیا یہاں ختم ہو جاتی تھی, تو یہ کیوں آدھی حدیثیں بیان کرتے تھے؟ بخاری مسلم میں تو آگے حدیثیں چلتی ہیں. منافق جب جواب نہیں دیتا تو فرشتے پوچھتے ہیں تجھے جواب کیوں نہیں آیا, تو وہ کہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں میں وہی کہتا تھا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی, جو پڑھا ہوا تھا اس سے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور جب مومن جواب دے لیتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے جواب آیا, تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی, تو اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی. یار یہ اتنی بڑی سٹوری تھی, وہ 3 سوالوں سے بھی لمبی تھی, ان مولویوں نے کچھ چھپائی بھی تھی, کیوں نہیں کتابوں میں یہ لکھتے تھے؟ تو میں نے اس کو کتنا بڑا غلط, کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. میں بتا رہا ہوں, شیخ البانی نے لکھا, شیخ البانی رحمہ اللہ نے تیرے ظہور سے پہلے, یہ جو تو تکڑم بازی کرتا نا, اس سے پہلے لکھا, جاؤ پڑھ کے دیکھنا احکام الجنائز. پتہ نہیں تو کس کونے میں بند تھا, کہاں کس گٹر کی نالی میں تھا تو, جب شیخ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز لکھی, پھر اس کی تلخیص کی, مختصر احکام الجنائز, اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں موجود ہے, اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے. کیسے بندے کہ تو کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ بات کسی نے بیان نہیں کی, بلکہ احکام الجنائز جو ہے میرے خیال سے یہاں سے بھی جو ہے چھپی ہوئی ہے, بہت سارے ممالک سے چھپی ہوئی ہے, وہ عربی میں بھی ہر جگہ موجود ہے. تو یہ کہنا کتابوں میں نہیں لکھا, غلط بات ہے. لکھا بھی کتابوں میں لکھا, اردو میں لکھا, بلکہ اقبال کلانی کتاب میں دکھا چکا, اقبال کلانی صاحب کی کتاب دکھا چکا کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے. شیخ البانی نے اس سے پہلے لکھی ہوئی ہے وہ بات, تو بہت سارے لوگوں نے لکھی ہوئی ہے. لیکن وہ کہاوت ہے نا کہ وہ الو کو اگر دن میں نہ دکھائی دے تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہے. آگے کیوں نہیں کتابوں میں یہ لکھتے تھے؟ تو میں نے اس کو دیکھے پبلکلی عام کیا, اور میں نے اس کو نام دیا قبر 3 نہیں 4 سوال. اس نے نام دیا بھائی, ذرا اس کو چیک کرو. اس کے ملک کے جو لوگ رہتے ہیں نا, میں آپ کو یہ دیکھتا ہوں, ذرا یہ اقبال کلانی صاحب کی کتاب اور اس کا بیان دونوں ذرا میچ کر دیکھو. سب سے پرانا بیان اس کا کون سا ہے؟ مجھے تو پورا یقین ہے کہ یہ چور آدمی ہے, اقبال کلانی سے چرا کے اور سب کے سامنے جو ہے سب کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو وہ کتاب کب پرنٹ ہوئی ہے اور اس شخص کی ویڈیو کب اپلوڈ ہوئی, دونوں کی ڈیٹ دیکھو. میں اپنی حد تک تو یہ بتا رہا ہوں کہ 2004-5 سے یہ باتیں میں سن رہا ہوں اہل حدیث علماء کی زبانی اور کتابوں میں بھی. اقبال کلانی صاحب کی کتاب بھی ہم نے پڑھی 2005 میں, اور میں نے بتا دیا علماء شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کا نام بھی بتا دیا کہ انہوں نے تقریر کی, اور بھی کئی علماء نے تقریر کی. تو ہم تو 2005 کا ڈیٹ بتا رہے ہیں کہ اس تاریخ سے علماء یہ چوتھا, باقی تو اس سے پہلے بھی لوگ بیان کریں, لیکن یہ جو جس کو چوتھا نام دے رہا نا, یہ چیزیں یہ اہل حدیث علماء بر صغیر کے علماء کے حوالے میں دے رہا ہوں کہ یہ بیان کرتے ہیں. باقی وہ کتاب پہلی بار کب چھپی ہوئی ہے وہ اس کے ملک کے لوگ کنفرم کر سکتے ہیں وہ کتاب کب چھپی ہوئی ہے. تو میری گزارش ہے کچھ لوگوں سے, خاص طور سے ابن داؤد بھائی سے, ذرا اس کو تحقیق کر کے مجھے بتائیں کہ وہ کتاب کب چھپی ہے سب سے پہلے, اور اس شخص کی ویڈیو کب اپلوڈ ہوئی ہے. کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں نا, ہم نے اس کی جتنی بھی ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ اس سوال کے حوالے سے, یہ اپلوڈ کی ڈیٹ بعد کی ہے اور اس کتاب کی پرنٹنگ ڈیٹ پہلے کی ہے. یعنی میری معلومات کی حد تک
جہاں جہاں بھی میں نے دیکھا ہے یہ شخص جو اس دعوے کر رہا ہے یہ دعویٰ اس کا بعد میں ہے اور کتاب میں پہلے وہ بات لکھی جا چکی ہے. حتیٰ کہ جو ہمارے جو اسپیکر اہل حدیث علماء جو بیان کر چکے ہیں وہ بھی پہلے کی بات ہے, چوتھے سوال کے نام سے بھی جو بیان کر چکے ہیں وہ پہلے کی بات ہے. یہ شخص بعد میں میدان میں آیا. اہل حدیثوں, مجھے تو پورا یقین ہے کہ اہل حدیثوں کا مواد, ان کی تحریر, ان کی کتاب سے چوری مار کے اور سب کو سکھا رہا ہے کہ میں نے سب کو بتایا, دنیا بھر کو بتایا. اور شیخ البانی تو سب سے پہلے اس کو لکھ چکے مختصر احکام الجنائز میں. تو اس لیے اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں نے سب کو بتایا, تو نبی ہے, تو پہ وہی نازل ہوئی ہے اور سارے علماء کو صاف سوگا ہوتا, کسی نے نہیں بتایا. اور بھائی اگر کوئی میں بتائیے کسی کو کیا بینیفٹ ہے اس کو چھپا کے, ایک عالم کو ملے گا کیا اس کو چھپا کے؟ پورا قرآن نہیں چھپایا. جو خاص طور سے اہل حدیث علماء کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات چھپائی ہے؟ کوئی قرآن کی آیت چھپائیں گے, کوئی حدیث چھپائیں گے؟ تو یہ شخص کا سراسر اتہام, بہتان ہے کہ اہل حدیث علماء یا کسی نے چھپایا. کوئی بات نہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کسی بھی عالم نے اس بات کو نہیں چھپایا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.